تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ مفتی سید اویس صاحب تشریف فرمائیں. میں چاہوں گا کہ اس اسلامک اکنامک فریم ورک کے ساتھ سامنے جو مقابلہ ہے وہ ہے کنونشنل اکنامکس کا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کنونشنل اکنامکس میں کیا ڈرا بیکس ہیں, کیا فلاز ہیں. ویسے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر آپ کی عقل میں کوئی بات آئے نہ آئے اپلائی تو کرنا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ ڈائیو کر کے دیکھیں تو یقینی طور پر اس میں بے شمار برائیاں نظر آتی ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر اس کا آپ خاکہ پیش کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم احبہ, جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو کنونشنل اکنامک سسٹم ہے اس کے جو ڈرا بیکس ہیں اور جو اس کے فلاز ہیں ان پر گفتگو کی جائے, لیکن قبل اس کے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی جو تخلیق فرمائی اس کو اس انداز میں پیدا فرمایا کہ وہ فطرتاً معاشرہ طلب ہے, یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں پریویل کرے. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ رہنا تو چاہتا ہے, لیکن اس سوسائٹی میں رہنے کا نظام کیا ہو, سسٹم کیا ہو, وہ میکانزم کیا ہو جس کے اکارڈنگلی وہ اپنی زندگی گزار سکے, دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. تو اسی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہیومن مائنڈ ہے اس نے مختلف تھاٹس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو کہیں ہمیں فیوڈلزم نظر آتا ہے کہ ایک وہ نظریہ پیش کیا گیا. اب ظاہر سی بس اب کی تفصیل تو ہم نہیں بیان کر سکتے, لیکن جو برائیاں ہیں, جو ڈرا بیکس ہیں, فلاز ہیں, اس پہ ہم آتے ہیں. تو فیوڈلزم کی اپنی برائیاں تھیں, اس کو جو ہے وہ سکسیڈ کیا گیا پھر مرکینٹلزم سے. اس کے بعد پھر آگے جا کے پھر کیپٹلزم اور سوشلزم کی تھاٹس آتی ہیں. یہ اکنامک سسٹم ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اس انسانی بنائے ہوئے قانون میں بھی غور و فکر کریں تو مختلف جگہوں پر ہمیں کہیں کسی کا استحصال نظر آتا ہے, کہیں کسی کے حقوق کو تلف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جو اجتماعی فائدے ہیں, جو ان جنرل بینیفٹس لوگوں کو ملنے والے ہیں, وہ ہمیں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر ہم پرٹیکولرلی سوشلزم کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جو انڈیپینڈنسی ہے وہ فلی نل اینڈ وائڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کہ وہاں پر جتنی بھی ذاتی ملکیات ہیں وہ آپ کی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بیوروکریسی کا دورہ ہے, اجارہ داری ہے, مونوپلی ہے اس کی. اور پھر آگے جا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, جس کا ذکر قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے بھی کیا, کہ وہ ایک نیچرل فینومینا کے تحت ہونے چاہیے. وہاں پر جو معاشی تخمینہ ہے اس کے ذریعے ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تصور دیا جا رہا ہے, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 1935 کے اندر کمیونسٹ پارٹی نے باقاعدہ طور پہ جب یہ دیکھا کہ بھائی جو ہمارا سسٹم ہے یہ ڈیریل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں جو ہے وہ نقائص ہیں وہ عیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے جو مینوفیکچررز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, انہی کو یہ جو پابند کیا کہ بھائی اب آپ نے اس کو سیل آؤٹ بھی کرنا ہے, یعنی آپ نے سیلنگ بھی کرنی ہے مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ. تو جب سیلنگ پوری نہیں ہو رہی, ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ نہیں ہے تو جو ہے وہ پرچیزنگ نہیں ہو رہی, تو ایسی صورت میں پھر جب انڈسٹریلسٹ یا مینوفیکچرر اس کو سیل آؤٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے اوپر پینالٹی لگائی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو مینوفیکچرر ہے, اس نے اپنی جو پروڈکٹس ہیں, اپنی کوموڈیٹیز ہیں, اس کو ضائع کرنا شروع کیا. تو وسائل کا وہاں پہ ضیاع شروع ہوا. اسی طرح آج اگر ہم دیکھیں کہ ویسٹ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے, ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بات جان کر ہمارے بعض لوگوں کو, جو اکثر تو اکنامکس اور فائنانس سے متعلق لوگ ہیں, لیکن بعض لوگوں کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اس دور میں ویمن رائٹس کے علمبردار بننے والے 45% وہاں پہ خواتین تھیں کہ جن کے ساتھ مزدوری والا کام لیا جاتا. اور یہ بات بھی جو ہے وہ حیران کن ہے کہ وہ کام جو پوری دنیا میں نارملی خواتین سے نہیں کروایا جاتے, جیسے گولڈ مائن کے اندر یا کول مائن کے اندر خواتین سے کام کروانے کا رجحان نہیں ہے, لیکن وہ جو ازم تھا, جو سوشلزم تھا, وہاں پر 25% جو ویمن ور ورکنگ ان دا گولڈ مائنز اینڈ کولڈ مائنز. تو یہاں پر مختلف اس طرح کی خرابیوں, اور سب سے بڑی خرابی جو آئلی نظام کے اعتبار سے, جو فیملی
جو نظام ہے سسٹم ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. وہ اس طرح اس کے فلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے جو ایک بڑا ڈرا بیک ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وکلٹ جو ہے جو ایک اکنامسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے 10 ایئرس آف سویت ریشین کے اندر کہ نو ون کین میک اینی وومن از وائف, وومن belongs ٹو گورنمنٹ اینڈ اینی ون کین شیئر اینی وومن. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح جو آئلی نظام ہے وہ ٹوٹلی برباد کیا جا رہا ہے, اور یہ نظریہ اس علم کے ساتھ بلند ہوا کہ زن, زمین اور زر یہ حکومت کی ملکیت ہے. تو اس طرح جب ہم کیپٹلزم کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسی برائیاں نظر آتی ہیں کہ جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہے وہ چند ہاتھوں میں منحصر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کے اور بھی ڈرا بیکس ہیں, فلاز ہیں جو ہمیں اس اکنامک سسٹم جو کنونشنل اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر نظر آتے ہیں, جس کو اسلام نے آ کے ریپلیس کیا کہ جو ہمیں ان کنٹرول چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر ڈیوائن لا نے آ کر اس کو کنٹرول کیا کہ ہاں آپ اپنی مرضی سے چیزیں خرید سکتے ہیں, لیکن جب وہ وقت کہ جب جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت وہاں پہ متحقق ہو جائے تو now you need to sell those items which you have in your warehouses. تو اس طرح کے نظام کو ڈیوائن لا کے ذریعے کنٹرول کیا گیا, اور پھر اس کی کیا کیا خوبیاں اسلام کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ آگے فردر پھر ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ ایلیبریٹ کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مزید اس کام کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی سید اویس صاحب.